बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक तो जंग चल रही है आलमी सतह पर रूस और यूक्रेन के दरमियान, लेकिन एक और जंग मुल्क के अंदर चल रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। हुकूमत हो या अपोजिशन, उन दोनों को रूस यूक्रेन जंग की कोई परवाह नहीं। अपोजिशन को तो खैर होनी भी नहीं चाहिए इतनी ज़्यादा, लेकिन हुकूमत का ये कंसर्न बनता है कि उस जंग के हवाले से उस तरफ मसरूफ़ हो कि पाकिस्तान को क्या करना है, क्या उसकी पॉलिसी होनी है और क्या क्या उसने इक़दाम लेने हैं। लेकिन हुकूमत इस वक्त मसरूफ़ है अंदरूनी जंग में फ़तह हासिल करने के लिए तैयारियों में। ख़तरा अभी टला नहीं। एक तासुर ये दिया गया था कि चौधरी बिरादरान यानी काफ लीग से वज़ीर आज़म की मुलाकात बहुत फ़ायदेमंद रही और अदम एतमाद टल गई है। लेकिन अपोजिशन इस मरतबा बहुत ही सख्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रही है। अदम एतमाद के लिए जहां वो काफ लीग को कायल करने की कोशिश करती रही है, वहां MQM से भी राब्ते में थी और उनके साथ भी बहुत मुलाकातें और बातें हुई। यही नहीं, उसके अलावा जो PTI के अपने अरकान और नाराज़ अरकान ख़ास तौर पर इन 3 सालों में रहे, उनके साथ बड़े गहरे रवाबत रहे हैं। और एक बड़ी मुसद्दक़ा इत्तला के मुताबिक 8 अरकान तो ख़ुद PTI के नून लीग के साथ ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि वो वोट देंगे और ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देंगे और उसके बदले उन्हें नून लीग का अगला इलेक्शन का टिकट मिलेगा जितना उनकी अपनी मर्ज़ी है, इस्तात है, जीते हैं या नहीं। अच्छा, दूसरी जानिब अभी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान चल रहा था कि हुकूमत बदलने का जमहूरी तरीका अदम एतमाद ही है और अदम एतमाद में काफ लीग हुकूमत के ख़िलाफ़ मुफ्त में वोट नहीं देगी। हुकूमत ने पंजाब में काफ लीग का आदमी यानी रुकन यानी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर स्पीकर बना रखा है। तो अब अगर काफ लीग से वोट लेना है तो उन्हें बेहतर ओहदा देना होगा। यानी पंजाब की वज़ारत आला शायद उनके लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, वो तो मिलेगी। और ना भी मिले तो बुज़दार साहब उनके लिए मसला नहीं है। वो बुज़दार साहब को जब थोड़ा सा दबाते हैं और कोई काम करते हैं तो वो कर देते हैं। और ये वज़ारत आला पंजाब की देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनको तैयार हैं। लेकिन ऑब्वियसली अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए वज़ीर आज़म वज़ारत आला देने के लिए तैयार हैं, जिसमें काफ लीग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र नहीं आ रही और वो तवक्को कर रही है कि उन्हें मरकज़ में वज़ारत उज़्मा भी दी जाए। बिलावल भुट्टो का ये बयान कि हमें काफ लीग को बेहतर ओहदा देना होगा, इस बात की तरफ इशारा है कि ये पोजीशन एक मुख्तसर मुद्दत के लिए काफ लीग को शायद पंजाब मरकज़ में वज़ारत उज़्मा देने पर भी आमादा हो जाए। बिलावल भुट्टो का ये कहना कि हमें किसी एक पार्टी के फ़ायदे को देखने के बजाय मुल्क व कौम के फ़ायदे को मद्देनज़र रखना है। नाज़रीन, अगर अपोजिशन काफ लीग को वज़ारत उज़्मा नहीं देती और वज़ीर आज़म काफ लीग को वज़ारत आला देकर और कुछ और वज़ारतें या कोई फ़ायदे देकर राज़ी करते हैं, तो उसका काफ लीग को एक नुकसान ये होगा कि लोगों में उसका इम्प्रेशन इस हवाले से नेगेटिव जाएगा कि काफ लीग ने अपने बेहतर ओहदे और मराद के लिए हुकूमत दुश्मन पॉलिसियों अवाम दुश्मन पॉलिसियों में हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया, क्योंकि अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो मिडिल क्लास और गुरबा पर मुश्तमिल है, महंगाई के हाथों बुरी तरह मुतासिर और हुकूमत से शदीद तंग है। ये वो हालात हैं कि जिनमें अब जो एक मिडिल क्लास जो एक नॉर्मल खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, बहुत पुरताइश नहीं लेकिन
نارمل زندگی خوشحال جس میں اس کی تنخواہ میں مہینہ پورا ہو رہا تھا اور شاید کچھ تھوڑی بہت بچت ہوئی، وہ غربت کی سطح پر آ گئی ہے۔ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا اور مہنگائی میں اضافہ 300 گنا ہو چکا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے حکومت کے جانے کی دعائیں زبان زد عام ہیں۔ ایسے میں اگر کاف لیگ وزارت اعلیٰ کے لیے حکومت کے ساتھ جاتی ہے تو اس کی مستقبل میں سیاست یا آنے والے الیکشن میں اس کی کامیابی ناممکن۔ اس لیے بہت اور جبکہ دوسری جانب کاف لیگ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم سے کاف لیگ کی ملاقات میں سنا یہ گیا ہے کہ حکومتی پروپیگنڈے کے مطابق تو بہت کامیاب رہی اور کاف لیگ نے حکومت کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن کاف لیگ کی جانب سے یہ بیان آیا کہ اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات ہوئی ہی نہیں اور بات چائے پانی اور خیر خیریت تک محدود رہی، جبکہ کاف لیگ کے اپنے ایک رکن جو کہ وفاقی حکومت میں وزیر ہیں اور وزیر ہونے کی حیثیت سے انہیں تو حکومت کے حق میں بیان دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے یہ کھلم کھلا بیان دیا کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ووٹ کس کو دیں گے، ہمارا ووٹ کسی بھی طرف جا سکتا ہے۔ اور یہ بیان بھی ہے کہ ہم جبکہ ایم کیو ایم کا بیان یہ ہے کہ ہم حکومت کا نہیں عوام کا ساتھ دیں گے، حکومت کا نہیں عوام کا ساتھ دیں گے۔ گھبراہٹ تو بہت ہے اور بڑی شدید ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے مطابق اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں کا مطلب یہ ہے کہ کل تک، کل نہیں تو کل کے بعد تحریک عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل ہو جائے گی، کہاں ہوگی اور کس کے خلاف ہوگی یہ ابھی سیکرٹ رکھا گیا ہے، اور سیکرٹ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اپنے پتے چھپا کر کھیلنا چاہتی ہے۔ اس میں 3 شخصیات کے خلاف تحریک عدم اعتماد مرحلہ وار لانے کی بات کی گئی، وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب۔ آبویسلی وزیر اعظم کی باری تو بہت بات میں آئے گی، کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف آنے والی آج تک کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ مجھے یاد ہے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ایک مرتبہ لائی گئی تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تحریک ٹیبل کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اسپیکر حکومت کو ٹائم دیتا ہے کہ وہ اپنی تیاری کر لے اس تحریک کے لیے، اس کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ورکرز کو تیار کر لے، کوئی باہر ہیں تو بلا لے، کسی کی کنونسنگ کرنی ہے تو وہ کر لے۔ تو اس ٹائم کے دوران جب بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ ٹائم انہیں ملا، تو اس زمانے میں جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس تحریک کی کامیابی یا ناکامی کا، وہ فاٹا اراکین تھے۔ تو فاٹا اراکین کو بے نظیر بھٹو نے آفر کی ایک ووٹ کے لیے 1 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ تک، اور وہ پیسے انہوں نے لیے اور بے نظیر بھٹو کے حق میں تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دیا، جس کے بعد وہ بہت خوش بھی تھے اور بار بار پوچھتے پھرتے تھے، یا شاید یہ ایک مذاق بنا کہ وہ یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ تحریک عدم اعتماد دوبارہ کب آئے گا۔ تو وہ تحریک تو پیسوں کی بنیاد پر بآسانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے ناکام بنا لی تھی، لیکن اس مرتبہ پیسہ انوالو نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ عہدے ہیں، وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ۔ اپوزیشن کو تو چند مہینے یا 1-1.5 سال کے لیے یہ دونوں عہدے کاف لیگ کو دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور طے یہ ہے کہ اس کے بعد الیکشن اپنا اپنا لڑیں گے، اور لیکن بشرطے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے۔ میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رکھ کر تحریک عدم اعتماد لا کر حکومت تبدیل کرنا بھی دراصل اسٹیبلشمنٹ کو سیف پیسج دینے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اب بری طرح پھنس چکی ہے، اور حفیظ پاشا کے مطابق پاکستان کو اگلے سال $17 ارب قرض ادا کرنا ہے، اور جس کی عدم ادائیگی کی فی الحال اس حکومت کی پالیسیوں میں تو صورت نظر نہیں آ رہی، اور ملک ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے۔ عوام کی جیب سے آپ کب تک اور کتنا نکالیں گے؟ پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھا بڑھا کر، مہنگائی کر کے ان کی جیب سے میں جب خالی جیبیں ہو جائیں گی تو پھر کہاں سے نکالیں گے؟ اس کا طریقہ تو معیشت چلانا ہوتا ہے نا، جو آپ نے چلائی نہیں۔
جو آپ انڈے مرغیوں اور سبزیوں اور کٹوں اور بچوں تک رہ گئے، کہلانا تک رہ گئے۔ اور اب لاہور میں گزشتہ روز وزیر اعظم نے یہ غلطی تسلیم کی ہے اور یہ کہا کہ جو انڈسٹریل پیکیج ایمنسٹی کا انہوں نے آج دیا ہے، یہ انہیں آتے ہی دینا چاہیے تھا، تاکہ اس 3 سالوں میں انڈسٹری لگتی اور چلتی اور معیشت کا پہیہ چلتا۔ صرف سبزیاں اور انڈے مرغیاں بیچ کر ملک ترقی نہیں کر سکتے۔ لیکن خان صاحب، بہت سارا پانی، بلکہ سارا ہی پانی اب پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ پوزیشن کے مطابق اس ملکی کی اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کو بالکل نیست و نابود تو نہیں کرنا۔ غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ نیوٹرل ہو جائے، بیرکوں میں واپس چلی جائے، یہی کافی ہے۔ اور یہ بہت کافی ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کے لیے نیوٹرل ہو جائے، تو اس سے بڑی کامیابی اور ہوگی کوئی نہیں، کیونکہ مضبوط فوج تو بہرحال ایک ملک کے دفاع کے لیے چاہیے ہی ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس ملک کی فوج کا عمل دخل اور اس کی مداخلت حکومتی معاملات اور سویلین سیکٹر میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف اسی حد تک ہونا چاہیے جس حد تک آئینی ضرورت ہے اور حکومت اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اور بیجا مداخلت اور حکومتیں توڑنا، حکومتیں بنانا، خارجہ پالیسی کنٹرول کرنا، اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان بھگت رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا سمجھ آئی ہے، تحریک عدم اعتماد کب ٹیبل ہوتی ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور آنے والی اگلے 1.5 سال صرف الیکشن کی تیاری میں گزرتے ہیں یا ظاہر ہے امکان یہی ہے کہ معیشت کچھ سنبھل پاتی ہے یا نہیں، ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے تو آنے والی حکومتیں پھر معیشت چلانے کی صلاحیتیں بھی رکھتی ہیں۔ آنے والی حکومتیں صرف کرکٹ نہیں کھیلتی رہیں ساری زندگی اور تقریریں نہیں کرتی رہیں، انہیں سیاست کرنے اور معیشتیں چلانے اور حکومتیں چلانے کا تجربہ ہے۔ ناظرین، جو بھی صورتحال ہوگی اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے راشد ویب کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ اللہ حافظ۔